ہماری جو قوم ہے، نوجوان طبقہ ہے، وہ فیمینزم کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوز ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے ذہنیت کیا ہے، کلچر کی بنیاد پر آپ کہہ لیں یا ثقافت ہے یا رہن سہن ہے، اس کی بنیاد پر اگر آپ کہہ لیں تو ہمارے ہاں ایک چیز جڑ پکڑ چکی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بیٹا اور بیٹی میں فرق کرتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے یا عورتوں کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے، ایون کہ جو مذہب بھی دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، وہ حقوق بھی ان کو نہیں دیے جاتے۔ اگر آپ عرب کی طرف جائیں گے، دوسری اسلامی دنیا کی طرف جائیں گے، وہ ہم سے کسی حد تک بہتر ہیں۔ قرآن پاک نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی عورت ہو مرد ہو، وہ اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے۔ پاکستانی کلچر جو ہے یہ ہمارا جو شرعی کلچر ہے، جو اسلام ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے، اس کو یہ ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ قرآن پاک نے واضح طور پر اعدلو کی تعلیم دی ہے کہ عدل کرنا ہے، اسم و عدوان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر عورت اپنے بھائی کو اپنا حصہ معاف کر دیتی ہے تو کیا شریعت میں یہ موجود ہے معافی؟ اگر وہ گفٹ کر دیتی ہے یا تحفے کے طور پہ دے دیتی ہیں؟ دباؤ کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ مرد پر دباؤ ہونا چاہیے نہ عورت پر دباؤ ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ تم مرد ہو، کما لو گے، بنا لو گے، تو یہ چھوڑ دو، حصہ اپنی بہن کو دے دو، تمہیں کیا ہوتا ہے، تمہیں اور مل جائے گا۔ ہم فیمینزم کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوز بھی ہیں، اور ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ فیمینزم جو ہے یہ خواتین کے اس حقوق کی بات کر رہا ہے کہ خواتین کو بالکل آزاد کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ قرآن مجید کو جب میں نے پڑھا تو مجھے ایسے لگا کہ قرآن عورتوں کے حق میں ہی اترا ہے۔ اگر آپ صرف اسی پر رہیں گے کہ یہ خامی ہے، غلطی ہے، یہ فلاں ہے، یہ برائی ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ خود اس کا پرچار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان ہے، میرے ساتھ امانت رسول صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے فیمینزم کے حوالے سے اور وومن رائٹس کے حوالے سے۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی ہماری جو قوم ہے اور نوجوان طبقہ ہے وہ فیمینزم کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوز ہیں؟ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور ہمارا جو کلچر ہے یہ اس فیمینزم کے حوالے سے اپنا وہ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے، یا ہمارا جو اپنا ایک موقف ہے فیمینزم کے حوالے سے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، فیمینزم کے جو اصطلاح ہے نا، اگر ہم اس کا جائزہ لیں گے، یورپ میں یہ کیوں اصطلاح کو استعمال کیا گیا، تو وہاں پر تو آپ کو بہت سی مشکلات نظر آئیں گی کہ اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے ذہنیت کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ لیکن جو یہ اصطلاحات ہوتی ہیں نا، یہ اپنے معاشرے میں یا اپنے سماج میں یا کسی قوم میں جاتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹ ایک ہی مفہوم کے ساتھ استعمال ہوتی ہوں۔ یعنی کہ اگر مغرب میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ ممکن ہے کہ ہمارے ہاں استعمال سے بالکل مختلف ہو، یا کسی اور ملک میں استعمال ہو رہا ہے تو وہاں پر مختلف ہو۔ ایسی بہت سی ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارا جو سماج ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس میں جو کلچر کی بنیاد پر آپ کہہ لیں یا ہماری جو ایک ثقافت ہے یا رہن سہن ہے، اس کی بنیاد پر اگر آپ کہہ لیں تو ہمارے ہاں ایک چیز جڑ پکڑ چکی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بیٹا اور بیٹی میں فرق کرتے ہیں، عورت مرد میں فرق کرتے ہیں۔ یعنی اگر حقوق کے حوالے سے یا رویوں کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو خواتین کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے ہمارا، وہ بالکل مختلف ہوتا ہے، اور جو مردوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ یعنی بیٹے کی غلطی جو ہے اس کو تو قبول کر لیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کے بیٹا ہے، کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، لیکن بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، وہ غیرت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم فیمینزم کو اس بنیاد پر اس طرح دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو ایک تفریق نظر آتی ہے یا ایک ظالمانہ رویہ نظر آتا ہے، یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاشرہ سارا اس کو جانتا ہے۔ چند شہروں تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم دی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے اور خیال رکھا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا ہم شہروں سے نکل کر اپنے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک واضح طور پر ایک فرق وہاں پر نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم فیمینزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں اگر اس پر کوئی آواز اٹھی ہے
وہ مثبت طریقے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ بھئی عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے یا عورتوں کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے، ایون کہ جو مذہب بھی دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، وہ حقوق بھی ان کو نہیں دیے جاتے. تو اس پر اگر اس طریقے سے آواز کو اٹھایا جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ آواز بلند ہونی چاہیے کہ بھئی ہمارے معاشرے میں بیٹی بیٹے کا جو فرق کیا جاتا ہے، یا میاں بیوی ہیں تو اس میں بھی ایک تفریق پائی جاتی ہے، ساس بہو کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے. تو اگر معاشرتی اور سماجی سطح پہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے رویوں کو بہتر کریں، اور اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے اس کو مد نظر رکھیں، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کام ہونا چاہیے اور ہم لوگوں کو اپنے تربیت کرنی چاہیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں ویسٹرن کلچر اور یہ جو ہمارا پاکستانی کلچر ہے، اس میں فیمنزم کی جو تفریق ہے یہ کس حد تک ہے، اور جو ویسٹرن مسلم کلچر ہے ان کا جو فیمنزم ہے وہ پاکستانی فیمنزم سے کتنا ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیے، میں پہلے سوال کے جواب میں یہ یعنی واضح کر چکا ہوں کہ جو اصطلاحات ہیں یہ تو ٹریول کرتی ہیں، یہ مختلف ہوتی ہیں. ہم ایک چیز کو ایک ملک سے اٹھا کر اسی کو دوسرے ملک پر ہم اس کو نافذ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے. اگر آپ عرب کی طرف جائیں گے، دوسری اسلامی دنیا کی طرف جائیں گے، وہ ہم سے کسی حد تک بہتر ہیں ان معاملات میں، ان باتوں میں. اور اسی طرح اگر آپ ترکی، ملائیشیا اس طرف جائیں گے تو آپ کو بالکل دوسری جو رخ ہے، دوسرا پہلو ہے، وہ آپ کو وہاں پر نظر آئے گا کلچر کے حساب سے اور اپنی تہذیب اور ثقافت کے لحاظ سے. تو بنیادی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جو اسلام بنیاد مہیا کرتا ہے، ہم مسلمان ہیں تو اسلام جو بنیاد ہمیں مہیا کرتا ہے وہ ہے کہ بھئی اگر میاں بیوی ہیں تو لباس لکم وانتم لباس لہن وعاشروہن بالمعروف کی بات قرآن پاک کرتا ہے. اگر عورت مرد ہیں، جس طرح ایک مرد بھی عملی زندگی گزارتا ہے، عورت بھی گزارتی ہے، تو وہاں پر للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ. تو قرآن پاک کو ہم پڑھیں تو قرآن پاک اس طرح کے کوئی تفریق نہیں کرتا، لیکن ان دونوں کے میدانوں کو جدا جدا بیان کرتا ہے کہ جو عورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے ایک نسل کی پرورش اس کے ذمے لگائی ہے، وہ بچے کو پیدا کرتی ہے، پیدائش ہوتی ہے. اور مرد جو ان سا ہے اس کو قوام بنایا کہ وہ گھر کا ذمہ دار ہے، بچوں کی کفالت کرتا ہے، بیوی کی کفالت کرتا ہے، اپنے خاندان کو پالتا ہے. تو یہ اس طرح تو تفریق موجود ہے، مذہب اسلام بیان کرتا ہے، لیکن اونچ نیچ ہرگز اسلام میں نہیں ہے. قرآن پاک نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی عورت ہو، مرد ہو، وہ اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے. سر آپ نے بہت ہی آسان انداز میں اس پہ روشنی ڈالی. میں مزید یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا جو اسلام ہے اس میں بہت حد تک کلیئرٹی ہے وومن رائٹس کے حوالے سے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستانی کلچر جو ہے یہ ہمارا جو شرعی کلچر ہے، جو اسلام ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے اس کو یہ ڈومینیٹ کر رہا ہے؟ ہمارا کلچر خواتین کو جو رائٹس دیتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جو اسلام رائٹس دیتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو یہاں پہ ہمارا جو کلچر ہے وہ وومن رائٹس کو افیکٹ کر رہا ہے. دیکھیے، کلچر ہو یا آپ کی ثقافت ہو یا آپ کا رہن سہن کچھ بھی ہو، اسلام جو بنیادی باتیں بیان کرتا ہے ان بنیادی باتوں کی روشنی میں، اصول کی روشنی میں ہی دیکھا جائے گا. اگر کوئی ایسی خرابی ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، قرآن پاک نے واضح طور پر عدل کی تعلیم دی ہے کہ عدل کرنا ہے، اسم و عدوان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اگر کوئی ایسی خرابی ہمارے ماحول میں موجود ہے تو ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے. پہلے بھی میں یہ بات عرض کر چکا کہ یہ ایک تفریق ہمارے ہاں، اونچ نیچ، یہ ماحول ہمارے ہاں موجود ہے. اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی. آپ لوگوں کو تعلیم دیں گے، معاش دیں گے، لوگوں کو باعزت روزگار دیں گے، لوگوں کی تربیت آپ کریں گے اخلاقی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، فرقہ واریت کے حوالے سے نہیں، مذہب کی بنیاد پر کھڑے ہو کر جب آپ اصلاح کریں گے اپنے معاشرے کی تو یہ خرابیاں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی.
سر یہ پراپرٹی کی تقسیم میں اسلام کا ایک پورا میکینزم موجود ہے کہ خواتین کا کتنا حصہ جائیداد سے بنتا ہے اور مرد کا کتنا بنتا ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر عورت اپنے بھائی کو اپنا حصہ معاف کر دیتی ہے تو کیا شریعت میں یہ موجود ہے معافی اگر وہ گفٹ کر دیتی ہے یا تحفے کے طور پہ دے دیتی ہیں، یا پھر کہ بھائی جو ہے وہ زبردستی بلیک میلنگ کے طور پہ اور اس کی جو بہن ہے وہ سوشل بائک آؤٹ یا جو خاندان ہے اس سے بائک آؤٹ کے ڈرنے کی وجہ سے وہ اپنا حصہ دے دیتی؟ کیا یہ جائز ہے عورت کو ایسا کرنا؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی کمزور ہے معاشی طور پر، بہن مضبوط ہے یا اس کا خاوند مضبوط ہے، مالدار ہے، ٹھیک. تو وراثت نہ بھی ہو ویسے بھی ایسی بہن بھائی کی مدد کرتی رہتی ہے، بھائیوں کی مدد کرتی ہے. اگر اس کو الٹ کر لیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بہن شادی شدہ ہے اور وہ معاشی طور پر کمزور ہے، اگر بھائی مضبوط ہے وہ بھی اپنی بہن کی مدد کرتے رہتے ہیں، وراثت کے علاوہ بھی کرتے رہتے ہیں. دباؤ کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ مرد پر دباؤ ہونا چاہیے نہ عورت پر دباؤ ہونا چاہیے. قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال کی ہیں حق مہر کے حوالے سے، وہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی سماجی دباؤ نہ عورت پہ ہونا چاہیے اور نہ مرد پہ ہونا چاہیے. مثلاً حق مہر آپ دیکھ لیں، قرآن پاک نے کہا کہ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، کہ اگر وہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، یعنی بغیر کسی دباؤ کے، تو تم کھاؤ، اس کو خوشی سے کھاؤ، خوشگواری سے کھاؤ، مزے لے کر کھاؤ. یعنی کہ اگر وہ اپنی خوشی سے کسی وجہ سے تمہیں حق مہر معاف کرتی ہے، اپنا حق چھوڑ دیتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن یہ جو ہمارے ماحول میں سماجی دباؤ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر یہ صرف بہن پر نہیں ہوتا، یہ دباؤ بھائی پر بھی ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ تم مرد ہو، کما لو گے، بنا لو گے، تو یہ چھوڑ دو، حصہ اپنی بہن کو دے دو، تمہیں کیا ہوتا ہے، تمہیں اور مل جائے گا، تو تم مرد ہو. یہ جو ہے یہ بعض اوقات مرد کی مردانگی کو بھی ایکسپلوئٹ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے. صرف یہ نہیں کہ عورت کی نسوانیت کو یا اس کی وومن نیس کو ہمارے ہاں ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے، کمزوری کو، بلکہ مرد کی بہادری اور اس کی مردانگی کو بھی ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. تو دونوں طرف یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں پر نہ عورت کو کوئی نقصان پہنچے اور نہ ہی مرد کو نقصان پہنچے. اور خاص طور پر وراثت، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ بیان کیا. اس لیے بیان کیا کیونکہ انسان جب تقسیم کرے گا نا، وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے جذبات کبھی کسی کے ساتھ ہوں گے، کبھی کسی کے ساتھ ہوں گے، محبت کسی کے ساتھ. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں جو شخص پسند ہوتا ہے، ہم اس کے 100 گناہ بھی ہوں تو اس پر نظر نہیں ڈالتے اور اس کے ڈیفینڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جو شخص ہمیں پسند نہیں ہوتا، آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی چھوٹی سی بھی غلطی ہو نا، اس کو ہم اتنا ہائی لائٹ کر کے بڑا کر کے بیان کرتے ہیں. تو یہ انسانی فطرت ہے. تو یہی معاملہ ہے وراثت میں. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کے حصے متعین کر کے بتا دیے. آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں قتل و غارت جائیداد پر ہی ہوتی ہے. بھائی تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی جائیداد ہے، پیسہ ہے. ایک چھوٹا سا پلاٹ ہوتا ہے، اس پر لڑ مرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ تقسیم ہمیں دی ہے. تو لہٰذا جبر کسی پر نہیں ہونا چاہیے. باقی اپنی خوشی کی بات ہے کہ کوئی دینا چاہے، اپنے حق سے دستبردار ہونا چاہے تو بے شک وہ دستبردار ہو جائے. ٹھیک ہے سر. چونکہ فیمنزم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں اس میں ضمن یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ویسٹرن آرگنائزیشن جو فیمنزم کے حوالے سے کام کر رہی ہیں اور جو پاکستان میں آرگنائزیشن فیمنزم کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، کیونکہ اسلام کا اس میں کنسیپٹ تو کلیئر ہے ویمن رائٹس کے حوالے سے. جو اب ایکسٹرا ویو چلی ہے فیمنزم کی، جو مغرب سے پاکستان میں آئی اور ویسٹرن آرگنائزیشن پاکستانی آرگنائزیشنز کو فنڈنگ بھی کر رہی ہیں، تو کیا ان کا کلچر ویسٹرن کا پاکستانی کلچر کو ڈومینیٹ کر کے کہیں یہ اسلام کے خلاف تو استعمال نہیں ہو رہا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ میرے اختیار میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن میں ایک رائے اپنی دے سکتا ہوں کہ جو آپ نے آخری بات کہی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اثرات ہمارے معاشرے پر پڑتے ہیں اور پڑے بھی ہیں اس کے اثرات. لیکن اصل جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں خود اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو. باہر کے حملے تب کامیاب ہوتے ہیں کہ جب اندر انتشار ہوتا ہے. باہر کے حملے ناکام ہو جاتے ہیں جب اندر سے قوم مضبوط ہوتی ہے.
تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اندر سے اپنے آپ کو اخلاقی حوالے سے مضبوط کرنا ہوگا، سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے، تاکہ دیکھیں جب محرومیاں ہوتی ہیں نا تو ان محرومیوں سے پھر آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر انسان اپنے گھر میں نہیں بلکہ دوسروں کی طرف پھر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے بات کہی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اثرات ہیں۔ آپ تو اس بات کو چھوڑ دیں جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ موبائل کو دیکھ لیں، اس موبائل پہ ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، مغربی تہذیب کو دیکھ رہے ہیں، مختلف ممالک کا جائزہ لے رہے ہیں، تو اس کے بھی تو بہت گہرے اثرات ہیں ہماری شخصیت پر، ہماری سوچ اور فکر پر۔ تو ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اور وہ جو ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے کہ جس کی بنیاد اگر مذہب ہے، دین ہے، تو ہمیں ضرور اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس کو اپنے اندر ہمیں مضبوطی کے ساتھ اس کو پیوست کرنا چاہیے، پینیٹریٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری ذات، ہماری شخصیت بیرونی حملوں سے محفوظ رہے۔ سر آج کی گفتگو کا آخری سوال میرا یہ ہے جس میں ہماری پوری گفتگو کا وہ رزلٹ بھی اس میں نکل سکتا ہے۔ سر ہم فیمنزم کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوز بھی ہیں، اور ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ فیمنزم جو ہے یہ خواتین کے اس حقوق کی بات کر رہا ہے کہ خواتین کو بالکل آزاد کرنے کی بات کر رہا ہے، حالانکہ اسلام نے بھی کچھ حد تک اس کو آزادی دی ہے۔ فیمنزم جو ٹرم یوز کی جاتی ہے، کیا یہ فیمنزم ٹرم استعمال کرنا یہ ایک ٹھیک ہے لفظ، یا کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، اقبال نے کہا تھا کہ قرآن مجید کو جب میں نے پڑھا تو مجھے ایسے لگا کہ قرآن عورتوں کے حق میں ہی اترا ہے، نازل ہوا ہے۔ تو فیمنزم کی اصطلاح آج کی اصطلاح ہے، یورپ کی دی ہوئی اصطلاح ہے، لیکن ہمیں جو دین دیا گیا اس میں عورت کے حقوق کو، اس کی شخصیت کو، اس کی ذات کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی زندگی، اپنی سیرت، سنت، وہ ہمیں سب کچھ بتاتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے ازواج کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، دیگر خواتین کے ساتھ، اور جو رضائی ماں تھی ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، کیا رویہ رکھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم مسلمان اسلام کے دیے ہوئے طریقے پر عمل کریں اور خواتین کو جو ان کے حقوق بنتے ہیں وہ ہم ان کو دیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ چیزیں خود بخود ہی اپنا وجود کھو دیتی ہیں۔ مسائل وہاں پر جنم لیتے ہیں کہ جب آپ ایک خلا چھوڑتے ہیں، ایک جگہ چھوڑتے ہیں، ویکیوم چھوڑتے ہیں، تو پھر وہاں پر کسی نہ کسی نے تو آنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مذمت میں اور رد کرنے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ اس مذمت اور اس تردید سے پہلے اگر ہم اپنی بنیادوں کو مضبوط کر لیں، اپنی نسل کو مضبوط کر لیں، ہماری اپنی نسل جو منتشر خیال رکھتی ہے، جو بکھری ہوئی ہے، ہم اس کو اگر مجتمع کر لیں اور جمع کر کے اس کو ہم لے کر ساتھ چلیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو فیمنزم کی آپ بات کر رہے ہیں، واضح بات ہے کہ جب فیمنزم ہے تو مغرب کے اثرات بھی ہیں۔ مغرب جب آئے گا وہ اپنا کلچر لے کر آئے گا، وہ اپنی ثقافت لے کر آئے گا، تو واضح بات ہے کہ ہم جس ماحول میں اور جس کلچر میں رہتے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ خرابیاں تو موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں پر ایسی خرابیاں موجود ہیں تو وہاں پر خوبیاں بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں دوسری قوموں سے جو رابطہ ہوتا ہے وہ ہمارا خوبیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو اچھا ہے وہ ہم اس کو لے لیں۔ تو یہ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف اسی پر رہیں گے کہ یہ خامی ہے، غلطی ہے، یہ فلاں ہے، یہ برائی ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ خود اس کا پرچار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ان کو کہ بھئی یہ کچھ ہے دنیا میں۔ جب آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں تو دوسری طرف آپ نے خلا بھی چھوڑا ہوا ہے، آپ نے کام بھی ہم نے نہیں کیا ہوا، تو پھر وہ جو کچھ ہم عام کر رہے ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی، وہ پھر اس جگہ پر آ کر اپنا قبضہ کر لیتی ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ برائی کا ذکر نہ کیا جائے اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر بہترین طریقے سے کام کیا جائے، تاکہ اپنی قوم کو اٹھایا جائے اور اس کا جو موریل ہے اس کو بلند کیا جائے اخلاقی حوالے سے اور علمی اور تعلیمی حوالے سے۔ ٹھیک ہے سر، میں اس پہ کچھ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا فیمنزم کا جو یہ ایک وومن رائٹس کا، یہ وہیں سے اسلام میں سٹارٹ ہو چکا تھا، جب
زمانہ جاہلیت میں خواتین بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو، اور پھر اسلام نے ان کو حقوق دیے، پھر وراثت میں حقوق دیے. تو اسلام کا جو فیمنزم ہے، مسلم فیمنزم، یہ تو بہت حد تک کلیئر ہے. تو اس میں کنفیوژن ہمارا ویسٹرن کلچر سے آتی ہے. جب فرینچ ریولیوشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ویو آتی ہے مختلف، 2-3 ویو آتی ہیں، پھر آخری ویو یہ جو چل رہی ہے ماڈرن ویو. تو میرے خیال میں یہ مسلم جو فیمنزم ہے اس کو ڈومینیٹ کرے، فحش کی طرف یہ جو ہے فیمنزم جا رہا ہے. تو ناظرین، آج کی گفتگو ہماری یہیں تک تھی. سر نے بہت ہی آسان انداز میں فیمنزم، وومن رائٹس کے حوالے سے روشنی ڈالی. سر بہت شکریہ آپ کا. ویلکم.